اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ توبہ اس ماہ مبارکہ رمضان سے ہی ہم نے اس کا آغاز کیا اور اب ہم آیہ نمبر 15 پہ پہنچ گئے ہیں، جو کہ درس نمبر 28 آیہ نمبر 15. آیہ نمبر 14 اور آیہ نمبر 15 کی میں آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. خداوند عالم لڑنے کا حکم دے رہا ہے، جہاد کا حکم دے رہا ہے، قتال کا حکم دے رہا ہے. فرما رہا ہے ان سے لڑو تاکہ تمہارے ہاتھوں اللہ انہیں عذاب دے. یہ پہلا نتائج آپ کے سامنے میں نے عرض کیے. وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوا کر دے گا، یہ دوسرا نتیجہ. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور ان پر تمہیں فتح دے دے گا، تمہاری نصرت کرے گا، فتح دے گا تمہیں، یہ تیسرا نتیجہ. اور چوتھا نتیجہ جو بیان ہوا تھا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا خداوند عالم. اگلی آیت میں توجہ فرمائیں، آیہ نمبر 15 میں ایک اور نتیجہ اور ایک اور رزلٹ اس جنگ کا جو کہ مومنین لڑ رہے ہیں، جو کہ آج کے دور میں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی اور ان کی ٹیم اور ان کے کمانڈرز لڑ رہے ہیں اس کے ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے خلاف. اس کا 5واں نتیجہ یہ نکلے گا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کا غصہ نکال دے گا خدا. یعنی مومنین اور اہل ایمان کا جو لشکر ہے، جو حق کا لشکر ہے، ان کے دلوں کو فتح و نصرت کے ذریعے جو ٹھنڈک پہنچے گی اور جو کفار کے مظالم اور ظلم اور بربریت کی وجہ سے جو غم و غصہ بھرا ہوا ہوگا، اس کو خدا کیا کر دے گا؟ نکال دے گا ان کے دلوں سے. غیظ کو غیظ قلوبہم آیا ہے آیت میں، دلوں کا غیظ، دلوں کا غصہ نکال دے گا خداوند عالم. پھر فرما رہا ہے آگے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ کو قبول کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اس آیہ مبارکہ میں ایک تو اثر ذکر ہو گیا، نتیجہ ذکر ہو گیا جنگ کا، قتال کا دشمن کے خلاف. وہ یہ کہ جو غم و غصہ بھرا ہوا ہے دلوں کے اندر، ان کو خدا نکال دے گا، ٹھنڈک پہنچائے گا، جیسے کہ پچھلی آیت سے کنیکٹ کر رہا ہے خداوند عالم اس آیت کو. اور جو بھی اللہ کے دین میں آنا چاہے، جو بھی کافرین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے دین خدا کی طرف آنا چاہے، حق کا دین قبول کرنا چاہے، پھر خداوند عالم کی ذات بھی توبہ کو قبول کرنے والی ہے. اس آیہ مبارکہ میں جو اینڈ پہ خدا نے ذکر کیا واللہ علیم حکیم، اس کے بارے میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ جو مومنین ہیں اور جو مشرکین ہیں، ان کے بارے میں جو بھی خداوند عالم کے احکامات ہیں وہ علم سے بھرے ہوئے ہیں، با مصلحت ہیں، با مقصد ہیں، با ہدف ہیں. اور اللہ نے حکیم کا لفظ بھی استعمال کیا، اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، حکیمانہ فیصلے ہیں خدا کے. خدا کے احکامات کبھی بھی
ابس نہیں ہے، کبھی بھی فضول نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، حکیمانہ ہے، حکمت سے بھرے ہوئے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ غیظ کا لفظ استعمال ہوا ہے آیہ مبارکہ میں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں باقی آیات میں کہاں کہاں خداوند عالم نے اس لفظ کو، غیظ کو، غم و غصہ جو ہوتا ہے، اس کو یوز کیا۔ سب سے پہلے لغت میں ہم آتے ہیں، غیظ کسے کہتے ہیں؟ غین یا ضا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عربی لغت میں، ڈکشنری میں، غین یا ضا، جس کا مطلب ہے جذبہ انتقام، انتقام کا جذبہ۔ جیسے کہ آپ آج کے دور کے جنگی حالات میں بھی اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے ایرانی قوم، کس طرح سے یہ نڈر، بہادر، شجاع قوم ایک جذبہ رکھتی ہے انتقام کا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، خداوند عالم ان کے دلوں کا غصہ نکال دے گا، ان کے دلوں کا غیظ نکال دے گا۔ ایک مورد میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں، سورہ ملک میں، سورہ مبارکہ ملک، غالباً آپ اس کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، آیہ نمبر 8، پہلے سے ہی یہ مضمون جاری ہے آیہ نمبر 6 سے، جس میں الٹ ذکر ہوا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں مومنین کے غیظ کا ذکر ہے، اور سورہ توبہ کی جو میں آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے، اس میں مومنین کا غیظ بھرا ہوا ہے، اس کو خدا نکالے گا، ٹھنڈک پہنچائے گا ان کو۔ اور اس سورہ ملک میں آیہ نمبر 8 میں کفار کے غیظ کا ذکر ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کرتا ہوں، آیہ نمبر 6 سے یہ مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا یعنی کفر اختیار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، عذاب جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، بئس بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، جب یہ جماعت جو خدا کی منکر تھی دنیا میں، کفار مشرکین، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، عذاب میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لها شہیقا وہی تفور، تو اس کے بھڑکنے کی ہولناک آواز کو سنیں گے وہ لوگ۔ ایک عجیب، ایک ہولناک آواز آئے گی، بھڑکنے والی آواز آئے گی، اس کو وہ سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، وہ جوش، ایک جذبہ اس کے اندر ہوگا، ایک جوش اس کے اندر ہوگا، ایک حرکت اس کے اندر ہوگی، وہ اس کو محسوس کریں گے۔ اب یہاں پہ غیظ کا ذکر خداوند عالم ان کی مناسبت سے، کفار کی مناسبت سے کر رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے، ان قریب ہے کہ شدت غیظ سے پھٹ پڑے، شدت غضب سے، شدت غصہ سے۔ ایک جو طاقتور قوت ایک قوت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، ایک غیظ ہے، شدت والا غیظ، اس سے پھٹ پڑے یہ عذاب، یہ جہنم۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، فرمایا جب بھی اس میں کوئی گروہ کافرین کا، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے کارندے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ الم یأتکم نذیر، کیا کوئی نذیر نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ کیا کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ کیا کوئی ڈرانے والا، کیا کوئی آخرت کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں، رسول اللہ کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں کیا کسی نے کوئی تنبیہ نہیں کی؟ کسی نے کچھ بتایا نہیں تمہیں؟ کسی نے کوئی انذار نہیں کیا تمہیں؟ نذیر نہیں آیا؟ نذیر یعنی انذار کرنے والا، ڈرانے والا، باخبر کرنے والا۔ الم یأتکم نذیر، اب جہنم کے کارندے اس سے پوچھیں گے۔ تو یہاں پہ کفار کی نسبت غیظ کا ذکر ہے، جو کہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اسی طرح سورہ احزاب میں بھی کفار کی حالت کو خدا بیان کر رہا ہے۔ ہم اس لفظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیات میں، کہ قرآن نے کہاں کہاں
اس لفظ کا کس کس مناسبت سے، ابھی جہنم کی آپ نے بات سنی، جہنم کی مناسبت سے اس کا ذکر سورہ مبارکہ احزاب میں آیہ نمبر 25، سورہ احزاب آیہ نمبر 25 میں خداوند عالم نے ذکر کیا، فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کفار کا ذکر ہے۔ اللہ نے کفار کو اس حال میں پھیر دیا کہ وہ کس حالت میں تھے، وہ غیظ کی حالت میں تھے، وہ غصے کی حالت میں تھے، بِغَيْظِهِمْ، غصے میں جل رہے تھے، غیظ میں جل رہے تھے، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وہ کوئی فائدہ بھی حاصل نہ کر سکے، وہ کوئی خیر بھی حاصل نہ کر سکے۔ پھر مومنین کے بارے میں فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، لڑائی میں مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے، لڑنے میں، قتال میں، جنگ میں، جہاد میں مومنین کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ۔ کون کفایت کرنے والا ہے؟ خداوند عالم کی ذات۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، عزت والا، غالب آنے والا اور طاقت والا بھی خداوند عالم کی ذات ہے، یعنی خداوند عالم ہی قوت بھیج رہا ہے اس لشکر اسلام کی طرف، خداوند عالم ہی عزت بھیج رہا ہے اس لشکر ایمان کی طرف، اس ملت کی طرف۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ مومنین، خدا کس کے ساتھ ہے؟ مومنین کے ساتھ ہے، کفار و مشرکین کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جو غیظ ہے، جو غصہ ہے، یہ کس کا ہے؟ کفار کا ہے، کہ اللہ نے کفار کو اس حالت میں پھیر دیا کہ وہ غصے میں جل رہے تھے، وہ غیظ کی حالت میں تھے، اور کوئی فائدہ بھی انہیں حاصل نہیں ہوا، کوئی خاص فائدہ بھی انہیں حاصل نہیں ہوا۔ فائدہ کس کو حاصل ہوا؟ مومنین کو حاصل ہوا، اہل ایمان کی جماعت کو حاصل ہوا، ان مومنین کو حاصل ہوا کہ جو راہ خدا میں لڑ رہے ہیں، جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں ان کفار کے خلاف، اور اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، جو قتال کر رہے ہیں مومنین، جو لڑ رہے ہیں مومنین، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں متقین کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آیہ نمبر 134، یہ آیہ نمبر 133 سے ہی مضمون شروع ہو جاتا ہے اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے۔ متقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی غیظ سے بھی متعلق ہے۔ اب آیہ میں دیکھتے ہیں ہم متقین کون لوگ ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم لفظ غیظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیات میں۔ فرمایا سورہ آل عمران آیہ نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جانے میں سبقت کرو، جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا، سبقت کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ، مغفرت میں، رب کی مغفرت میں، بخشش میں، وجنہ، اور جنت میں، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ جنت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی وسعت کتنی ہے، اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ بخشش کس کے لیے ہے؟ اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے آمادہ کر دی گئی۔ اور اگلی آیت میں ان متقین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ پہلی نشانی متقین کی۔ ان متقین کے لیے جو خواہ آسودگی کی حالت میں ہوں، خواہ تنگی کی حالت میں ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، فقیر ہوں یا غنی ہوں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں، انفاق کرتے ہیں۔ ینفقون، راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہر حالت میں۔ بھئی ایسا نہیں ہے کہ فقیر ہوں گے تو خرچ نہیں کریں گے، نہیں، اس حالت میں بھی خرچ کریں گے۔
اور غنی ہوں گے تو خرچ نہیں کریں، نہیں، اس حالت میں بھی خرچ کریں گے، سرا کی حالت میں بھی اور ذرا کی حالت میں بھی راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ اور اگلی جو صفت ہے، اگلی جو خصوصیت ہے متقین کی، وہ ہمارے زیر بحث ہے، والکاظمین غیظ، والکاظمین الغیظ، اور کاظم ہیں یہ لوگ، غیظ کے کاظم ہیں، غیظ کو پی جانے والے ہیں، غیظ کو پی جانے والے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں یہ لوگ، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، غصے کو قابو کرنے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، متقی کون ہوتا ہے؟ جب بھی غصہ آتا ہے اس کو وہ غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ ایک بڑی زبردست بات کی ایک عالم دین نے، انہوں نے کہا کہ غصہ نہ آئے یہ کمال نہیں ہے، غصہ نہ آئے انسان کو یہ کمال کی بات نہیں ہے، غصہ آئے اور پھر انسان اس غصے پر قابو پائے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ اصل کمال ہے کہ ہمیں غصہ آئے، کوئی ہمیں غصہ دلائے اور اس کے باوجود ہم غصے پر کیا کریں؟ قابو پا لیں، غصے کو پی جائیں، اس غیظ کی حالت کو ہم پی جائیں، یہ کمال ہے، یہی تو اصل کمال ہے، اور یہ متقین کی صفت ہے۔ اور یہاں پہ رکا نہیں، خداوند عالم یہاں پہ رکا نہیں، فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے دلوں میں نہیں رکھتے لوگوں کے خلاف۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو آپ اس کو اپنے دل میں نہ رکھیں، معاف کر دیں، اس کو دل بڑا کریں، اس کو معاف کر دیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو اسی طرح سے ہی دوست رکھتا ہے، یعنی یہ محسنین کی خصوصیات بھی ہیں اور متقین کی خصوصیات بھی ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے جس میں متقین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، اس کی عملی تفسیر امام سجاد علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام کے غلام یا کنیز پہ پانی کا برتن آپ کے اوپر گر گیا، امام کے اوپر غلطی سے گر گیا، جس سے آپ زخمی ہو گئے، آپ علیہ السلام، یا آپ کو شدید تکلیف پہنچی۔ اب غلام نے آیت کی تلاوت کی، غلام ڈر گیا، غلام جانتا تھا کہ یہ بہت بڑی خطا میں نے کی ہے، بہت بڑی غلطی میں نے کر دی، فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور متقین وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے اس کی عملی تفسیر پیش کی کہ متقین کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ، ہم بتائیں گے کہ متقین کون ہیں۔ فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا، میں کاظم بن گیا اپنے غیظ پر۔ پھر غلام نے کیا، اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور یہاں پہ رکتے نہیں ہیں صرف، بلکہ لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے غلام سے یا کنیز سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر آخری مرحلہ اس آیت کا، آیت مکمل کی غلام نے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، محسنین کو پیار کرتا ہے خداوند عالم۔ اب یہاں اعلیٰ ظرفی دیکھیں امام علیہ السلام کی، فرمایا اذهب فانت حر لوجہ اللہ، جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ آیہ نمبر 134 سورہ آل عمران کی جو والکاظمین الغیظ کے بارے میں ہے، امام علیہ السلام نے اس کا منہ بولتا ثبوت دے دیا۔ اس واقعے کو بڑی بڑی کتابوں میں نقل کیا گیا، جیسے کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، اور دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم بحق محمد وآل محمد، یہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں ایران کو نصرت و فتح عطا فرما انشاءاللہ، اور امریکہ و اسرائیل دونوں کو نابود فرما۔ خداوند عالم بحق محمد وآل محمد ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔
ہمیں امام زمانہ کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔